بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، زارا خان ولاگز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سردی کا موسم ہے، اور سردی کے موسم میں سب کی گھروں میں جو صبح کی شروعات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے چائے سے، اور سردی کی صبح جو ہوتی ہے وہ چائے کے بغیر بالکل ہی نامکمل ہوتی ہے۔ میں نے یہ چینل ابھی ابھی بنایا ہے، اتنا عرصہ نہیں ہوا، اور مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ چینل کو گرو کرنا جو ہوتا ہے وہ بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے، اور جو لوگ اس فیز سے گزر رہے ہیں یہ ان کو ہی پتہ ہوگا۔ تو پلیز جو لوگ بھی آتے ہیں ویڈیو پہ پلیز لائک بھی کر دیا کریں اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں، اور ویڈیو کو فل واچ کیا کریں، تھوڑی سی ہیلپ ہو جائے گی ہماری، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آئندہ آپ کے لیے اچھی سی ویڈیوز بنا کر لائیں۔ اور صبح کا ناشتہ جو ہے وہ ساگ بنایا تھا کل، اور وہ ساگ جو ہے وہ صبح میں نے پراٹھے میں ڈالا، اور یقین کریے ابھی میرے منہ میں پانی آ رہا ہے کیونکہ اس ویڈیو کو شوٹ کیے جو ہے نا ایک دن گزر چکا ہے، ایک دن، تو یہ پراٹھا دیکھ کے ابھی بھی منہ میں پانی آ رہا تھا۔ تو چائے اور ساگ والا پراٹھا بہت مزے کا ہوتا ہے، پالک کا ساگ بنایا تھا اور صحیح مزے والا تو اچھا سا ناشتہ کرنے کے بعد نا انسان کا جو ہے سارا دن اچھا گزرتا ہے، اور صبح کا ناشتہ اگر آپ اچھے سے کر لیں پھر دوپہر تک آپ نے بے شمار کام کرنے ہوتے ہیں، خاص طور پر ہاؤس وائف جتنی بھی ہوتی ہیں بے شمار کام کرنے ہوتے ہیں، تو خاص طور پر صفائیوں والا کام جو ہے وہ زیادہ محنت طلب ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے اگر آپ میں انرجی نہیں ہوگی تو پھر ڈل ڈل فیل کرتا ہے بندہ، اور پھر کام بھی نہیں ہوتا۔ تو امی آئی تھی آج جی، پورے 5 مہینے کے بعد امی ہمارے گھر آئی تھی، اور اتنی خوش تھی میں کہ شکر ہے امی جی آ گئی ہیں اور چکر لگایا ہے انہوں نے۔ تو پہلے جب آئی تھی تو گرمیوں کا موسم تھا، اب آئی ہیں تو سردیاں شروع ہو چکی ہیں، اور تو بس امی کے لیے کھانا بنا رہی تھی، اور جب ہم امی کے گھر جاتے ہیں تو امی ہمارے لیے بڑے چاؤ سے اور ہماری فرمائش کی چیزیں بناتی ہیں کہ آج بیٹی آئی ہے تو اس کو یہ پسند ہے تو اس کے لیے یہ بناتی ہوں۔ تو آج میں نے بھی امی کی پسند کا ان کے لیے چکن بنایا۔ ان کو ویسے جو امیاں اور دادیاں اور نانیاں ہوتی ہیں نا، ان کو شوربے والے سالن بڑے پسند ہوتے ہیں، اور زیادہ خشک سبزی اور خشک سالن ان کو اتنے پسند نہیں ہوتے۔ ان کو کڑی جو ہے وہ بہت پسند ہوتی ہے، ساگ بہت پسند ہوتا ہے، اور گوشت ہو یا چکن ہو وہ شوربے والا ان کو زیادہ پسند ہوتا ہے۔ تو میں نے امی کی پسند کے کھانا بنایا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بات پہ گھر میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور چھوٹی سی بات سے لڑائی شروع ہوتی ہے اور بڑی لڑائیوں تک پہنچ جاتی ہے بات، تو یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ کسی میں بھی آج کل برداشت نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ صبر کر لے اور برداشت کر لے اور یہ سوچ لے کہ چلے، اگر وہ اگلا بندہ غصے میں ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو مجھے ہی ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور مجھے ہی تھوڑا سا برداشت سے کام لینا چاہیے، تو لڑائیاں کبھی بھی آگے نہیں بڑھیں گی۔ اچھا، یہ میری چھوٹی بانجی ہے، اور وہ جو ہے نا یہ مرغا جو ہے نا یہ اس کا پسندیدہ یوں سمجھ لے کہ کھلونا ہے، وہ کھلونا سمجھ کے بس سارا دن اس کے ساتھ کھیلتی رہتی ہے، اور سارا دن ہم کھیلنے تو نہیں دیتے خیر، لیکن یہ امی آئی تھی تو ان کے سامنے جو ہے نا وہ تھوڑی دیر کے لیے مرغے کے ساتھ کھیل رہی تھی، اور مرغے کو اس نے یہ سویٹر پہنا دیا تھا، اور کہہ رہی تھی کہ اس کو سردی لگ رہی ہے، تو دھوپ پہ تھوڑی دیر کے لیے بٹھایا تھا اس کو، اور وہ بھی بیچارہ اس سے تنگ آیا ہوا ہے، لیکن اس نے اس کو معاف نہیں کرنا، مٹی میں کھیل رہی تھی وہ۔ تو گاؤں کے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، مٹی میں بھی کھیل لیتی ہیں، ہر چیز میں کھیل لیتی ہیں، اور جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں نا ان کو یہ مٹی جو ہے نا یہ کوئی دوسری پلینٹ سے آئی ہوئی چیز لگتی ہے۔ شہروں کے لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کو مٹی وغیرہ میں نہ کھیلنے دیتے اور نہ جانے دیتے ہیں۔ اگر بچوں کے کپڑوں پہ ذرا سی مٹی لگ جائے تو ان کو فکر ہو جاتی ہے کہ ہائے بچوں کے کپڑے گندے ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، انسان اسی مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں ہی جانا ہے۔
تو کچھ دیر مٹی میں کھیل لینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ویسے بھی مٹی جو ہے وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ مٹی جو ہے اس میں اگر بچے تھوڑی دیر کھیلیں تو اس سے بچے جو ہے وہ صحت مند ہوتے ہیں۔ صاف ستھری مٹی ہو، یہ نہ ہو کہ گند بلا میں بچے کھیل رہے ہوں، یہ نہیں کہہ رہی میں، صاف ستھری مٹی ہو اور اس میں بچے کھیل رہے ہوں تو تھوڑی دیر کھیلنے میں کوئی حرج نہیں ہے جی، کھیلنے دیا کرے بچوں کو۔ ہم بھی جب چھوٹے تھے تو ہمیں بھی جب کوئی کھیلنے نہیں دیتا تو ہمیں بڑا برا لگتا تھا، تو آج میں اپنے بچوں کو اسی وجہ سے کسی چیز میں کھیلنے سے نہیں روکتی کہ یہی تو ان کی عمر ہے کھیلنے کی، بڑے ہو جائیں گے تو ہمارے طرح ان کی بھی پھر بکھیڑے ختم نہیں ہوں گے، تو بچوں کو کھیل لینے دیا کرے، ان کی یہی عمر ہے کھیلنے کی۔ آج کل بچوں کی اسکول لائف اتنی ٹف ہو گئی ہے کہ بیچاروں کو کھیلنے کا بھی موقع نہیں ملتا، اور ذرا سا جو کھیلنے کا موقع ملتا ہے تو والدین شور مچا دیتے ہیں کہ جی بچے تو بڑے شیطان ہو گئے ہیں، شرارتی ہو گئی ہیں، بچے تو بگڑ رہے ہیں، اور یہ تو کھیل کود، تو کچھ دیر بچوں کے کھیلنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا میں کیا کرتی ہوں، میں سنڈے والے دن بچوں کو فل جو ہے نا کھیلنے دیتی ہوں، اور سارا دن وہ اگر مٹی میں کھیلیں یا باہر جا کے کھیلیں، جہاں بھی کھیلیں، مرضی ہے جہاں ان کی کھیلیں، اور کھیل کود کر کے نا پھر میں شام کو ان کو نہلاتی ہوں، صاف کپڑے پہناتی ہوں، پھر جو ہے انہیں صبح وہ اسکول جاتے ہیں تو بالکل فریش ہوتی ہیں اور صاف ستھری بھی ہوتی ہیں کیونکہ میں ان کو نہلا دیتی ہوں۔ اچھا جی، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب کریں، اور جہاں بھی رہیں اللہ کی امان۔